بیٹا کیسا ہو جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالتا ہو, اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرتا ہو, اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہو. میرا اشارہ سمجھ گئے ہوگے, مگر کون بیٹا ایسا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اگر تمہیں کوئی ایسا شخص مل جائے, بولو آج تک تم نے دیکھا کوئی ایسا نہیں. اس وقت میں ویسے نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے, آدمی تھک بھی جاتا ہے, سنتے سنتے بھی تھک جاتا ہے, مگر میری عادت نہیں ہے کہ اتنے ہاتھ اٹھاؤ, اتنے کودو نہیں. اللہ کے واسطے بس سن کر کے عمل کرنے کی ضرور نیت کر لینا, عمل کرنے کی نیت ضرور کر لینا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, سارے لوگ میری طرف کو توجہ دو. سوال یہ ہے, بتاؤ تم نے کوئی شخص ایسا دیکھا ہے کیسا کہ وہ بیٹا ہو, اپنی ماں کا لال ہو, اپنی ماں کا سپوت ہو, جو اپنی ماں کا بیٹا ہو, مگر وہ بیٹا کیسا ہو جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالتا ہو, اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرتا ہو, اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہو. میرا اشارہ سمجھ گئے ہوگے, مگر کون بیٹا ایسا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اگر تمہیں کوئی ایسا شخص مل جائے, بولو آج تک تم نے دیکھا کوئی ایسا نہیں دیکھا نا, بولو نہیں دیکھا نا, بولو ہاں یا نہ, بولو نہیں دیکھا نا. اگر تمہیں مل جائے تو بولو اس سے دوستی کرو گے, ہاں یا نہ کرو تاکہ مجھے پتا چلے. بولو اس سے دوستی کرو گے, اگر تمہیں مل جائے اس سے رشتہ داری کرو گے, اگر تمہیں مل جائے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے, اگر تمہیں مل جائے اسے کیا ایک پلیٹ میں کھلاؤ گے؟ بولو نہیں کھلا سکتے. مگر تم میں سے اگر کوئی ہو تو بولو آج توبہ کرو گے. مجھ سے پوچھو, میں بتاتا ہوں, مسلمانوں میں آج ایسے 5% لوگ ہو گئے ہیں. آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں حضرت, ہماری 40 سال کی عمر ہو گئی, ہماری 50 سال کی عمر ہو گئی, مگر ہم نے ایسا کوئی نہیں دیکھا. اگر ہمارے گاؤں میں ہو تو اسے نکال کے بھگا دیں گے, اس کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالیں گے جو اپنی ماں کے ساتھ غلط نظر, غلط حرکت کرنے جیسا ہو. اب سنو, مسلمانوں میں 5% ہے, بلکہ میں کم کر کے کہہ رہا ہوں اس سے بھی زیادہ ہوں گے. آپ کہیں گے کون ہے وہ؟ اگر اجازت ہو تو میں بتاؤں. یہ کسی مولانا کی بات نہیں بتاؤں گا, کسی عالم کی بات نہیں بتاؤں گا, کسی پیر کی بات نہیں بتاؤں گا. میں وہ ان کی بات بتاؤں گا جن کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا, جن کو کوئی رد نہیں کر سکتا, جن کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کو نہیں مانتا ہوں. ارے وہ کون ہے؟ وہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے والے ہیں. آقا کیا فرماتے ہیں؟ اب نبی کا فرمان سنو, توجہ سے سننا. وہ کون شخص ہے جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا؟ اس سے ذلیل انسان کوئی نہیں ہو سکتا, اس سے برا انسان کوئی نہیں ہو سکتا, اس سے نالائق انسان کوئی نہیں ہو سکتا, اس سے خبیث انسان کوئی نہیں ہو سکتا. بولو کہ اس سے خبیث سے برا انسان ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. لیکن کون ہے؟ اب ذرا سنو پیارے, تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا. بولو نام سنا ہے نہیں سنا؟ سود اور بیاس کا. کتنے لوگ سود اور بیاس کا کاروبار کرتے ہیں؟ مسلمانوں میں سود اور بیاس کا کاروبار کرتے ہیں. تمہارے یہاں زمین ہے, کاشتکاری ہوتی ہوگی, یاد رکھنا زمین رہن پر رکھی جاتی ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے, اگر کسی نے 2 ایکڑ زمین لی اور 2 ایکڑ زمین لینے کے بعد 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے 2 لاکھ روپے پہ لے لی, پھر اس کے بعد ٹائم پورا ہو گیا چھوڑ دی, یہ بھی جائز ہے. اگر کسی نے یہ کہا میں 10 کوئنٹل اناج دوں گا یا 50 کوئنٹل, جتنے پہ طے ہو گیا تو یہ بھی جائز ہے. اور اگر کسی نے یہ کہا لو 2 لاکھ روپے لے لو اور زمین مجھے دے دو, جب پورے کے پورے تم مجھے 2 لاکھ واپس کرو گے تب میں تمہاری زمین چھوڑوں گا, یہ ناجائز و حرام ہے, یہ ناجائز و حرام ہے. اس کو تم کیا بولتے ہو خود سمجھ لینا. گاؤں میں کچھ میٹنگیں چل رہی ہیں, گاؤں میں کچھ پارٹیاں چل رہی ہیں, گاؤں میں کچھ چٹیں چل رہی ہیں. بیٹے میٹنگ کا معاملہ یہ ہے, میں تمہیں سمجھا دوں تم خود سمجھ جاؤ گے. 10 لوگ اکٹھے ہو جاتے, اکٹھے ہونے کے بعد ہر مہینے میں 10-10 ہزار روپے جمع کرتے ہیں. 10-10 ہزار روپے جمع کرنے کے بعد اب جب 1 مہینہ ہوتا ہے تو اس کی بولی لگتی ہے. کوئی 90 ہزار پہ اٹھا رہا ہے, کوئی 80 ہزار پہ اٹھا رہا ہے, کوئی 85 ہزار پہ اٹھا رہا ہے. بولو ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ اس کو کیا بولتے ہیں تمہاری زبان میں مجھے پتا نہیں, کیا بولتے ہیں یہاں پر؟ میرے یہاں تو کمیٹی, ہاں میرے یہاں تو اس کو میٹنگ یا کمیٹی کہہ لو, چلو کمیٹی بولتے ہیں. اگر کسی نے کم و بیش کے ساتھ کی ہے تو یہ بھی ناجائز و حرام ہے. ایسا لقمہ کھلانا بچوں کو حرام ہے. تم جو 20 ہزار بچے یا 10 ہزار بچے پھر وہ 10 بانٹ لیتے ہیں. ہاں اگر تم نے 20 لوگوں کی یا 10 لوگوں کی کمیٹی بنائی اور کمیٹی بنانے کے بعد 10 ہزار جمع کیے, 10 لوگوں کے 1 لاکھ ہو گئے. اب پورے کے پورے 1 لاکھ اس مہینے انہوں نے اٹھا لیے, اگلے مہینے انہوں نے اٹھا لیے, اگلے مہینے انہوں نے اٹھا لیے, 1-1
लाख रुपए पूरे के पूरे, 1 रुपया ना कम ना ज्यादा, ये जायज है, ये जायज है, ये जायज है। लेकिन कम में उठाना ये नाजायज और हराम है, समझ रहे? और अगर एक ही महीने में इन्हें भी जरूरत है और इन्हें भी, अब तीनों में से एक ही उठा सकता, क्या करे? तो कमोबेश के साथ नहीं उठा सकते। अगर कमोबेश के साथ उठाया तो ये नाजायज और हराम है। और अगर हाँ किसी ने पत्ती डाली, कुरा डालो, जिसका नंबर आ जाए वो उठा लो, ये जायज है, जायज। मैं वो तरीके बता रहा हूं जिसमें लोग ज्यादा गिरफ्तार है। अब किसी ने, किसी के पास रुपया पैसा है, उसने 10,000 दे दिए, फसल करो, अपने धान लगाओ, गेहूं लगाओ। जब धान आ गए तो 12,000 के गेहूं ले लिए या धान ले लिए या मकई ले ली 12,000 की, पैसे 10 दिए थे लेकिन 12,000 लिए। ये रुपया सूद पे देना है, ये नाजायज और हराम है। अब सूद और ब्याज का मतलब समझ गए होंगे। कितने लोग खा रहे हैं? मैंने 5% बताया है, लोग ज्यादा खाते हैं। लेकिन सुनो, नबी से सहाबा ने पूछा, आका इतना बताए सूद और ब्याज का गुनाह कितना है? अब नबी फरमाते हैं उसके गुनाह के 70 टुकड़े हैं। एक हदीस में 73 का जिक्र आता है। एक इतना बड़ा हिस्सा, एक इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, 70 हिस्से हैं। यहां से लेकर के इस खंबे से इस खंबे तक 70 हिस्से रख दो। सबसे छोटा वाला इधर, उससे बड़ा उसकी बराबर में, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। अब बड़े की तरफ से आओ, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। ये 70 हिस्सों में सबसे छोटा वाला हिस्सा नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज के 70 हिस्से गुनाह है। उन 70 हिस्सों में से सबसे छोटा वाला हिस्सा उसका पाप और गुनाह ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना, सगे बेटे का मां के साथ मुंह काला। अल्लाह, आज के बाद कोई हराम का लुकमा खाएगा? बोलो, सारे लोग हाथ उठाओ। इसलिए ये हाथ गवाह बनते हैं, उलमा इसलिए उठा ले ताकि इनके सदके में दुआएं कबूल हो जाएं। सारे लोग हाथ उठा करके पक्के सच्चे दिल से दुआ करो प्यारे, पक्के सच्चे दिल पिघला। अगर तुम रस्मन उठा रहे हो जैसे उठाते हो शायरों को, तो बिल्कुल मत उठाना। और अगर अल्लाह से डर के उठा रहे हो, पक्की सच्ची तौबा कर रहे हो, बोलो या अल्लाह आज से हम हराम का लुकमा नहीं खाएंगे। अपने बच्चों को चटनी से खिला लेंगे, नमक से खिला लेंगे, एक दिन भूखे रह लेंगे, मगर हराम का लुकमा, सूद और ब्याज का लुकमा हरगिज नहीं। बोलिए इंशाअल्लाह। समझ में आ रही है बात? मैं इसलिए हाथ उठाता हूं, अल्लाह बरकत फरमाए। प्यारो, बहुत हमारे गुनाह, बहुत गुनाह, बहुत ज्यादा गुनाह। एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा के आईने में जाकर के देखो, तुमने ये जो तौबा की है ना, और मेरी बहनें पर्दे की आड़ में, ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां गलत हैं। बात ऐसी है ना, उसकी तारीख सुनहरी हरफों से लिखने की। एक लड़की की जिंदगी तुम्हें सुना दूं, बोलो सुनना चाह रहे हो? एक लड़का है।